ہمیں ضرور رہنا ہے، کیونکہ آج سیدنا لوط علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو، اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب ان کی قوم پہ عذاب آیا ناظرین، وہ آج کے اس دور کے حوالے سے اس کی بڑی ریلیونس ہے، لہٰذا آج آپ نے کہیں بھی نہیں جانا۔ آج سے تقریباً 4000 برس پہلے ناظرین ایک ایسے جلیل القدر پیغمبر کی بارگاہ میں ہم ہدیہ عقیدت انشاءاللہ پیش کرتے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام ہی کے زمانے میں قوم سدوم کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً 175 برس کی کم و بیش ظاہری عمر عطا فرمائی، جنہوں نے تقریباً 100 برس کے قریب یعنی 1 صدی تک اپنی قوم کی رہنمائی فرمائی، ان کو سمجھایا، اللہ کے آنے والے عذاب سے ان کو ڈرایا۔ یہ وہ قوم تھی ناظرین جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرسبز و شاداب زمین سے نوازا تھا، ہر قسم کے پھل سبزیوں اور باغات سے نوازا تھا، خوشحال زندگی اور آسائشوں سے نوازا تھا، یعنی دنیا کی ساری نعمتیں اس سرزمین کے رہنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی۔ پھر وہی ہوا ناظرین جو انسانی عادت ہے کہ جو کچھ ملا یہ تو سب بس ہمارا تھا، ہماری محنت کا نتیجہ تھا، غرور اور تکبر اپنے عروج پہ پہنچا کہ میری زمین میری مرضی، میری زمین میری مرضی، میرے پھل میری مرضی، میرے باغات میری مرضی کے نعرے اس زمین سے سربلند ہوئے ناظرین، اور عالم یہ ہوا کہ حرص، لالچ، بغض، اناد، کینہ، زرپرستی، دل آزاری، بد اخلاقی اور فسق و فجور میں وہ لوگ مکمل طور پر مبتلا ہو گئے۔ غرور، تکبر اور سرکشی چونکہ ابلیس کی طرز فکر کا خاصہ ہے ناظرین، لہٰذا اہل سدوم اور اہل امورہ نے جب اس طرز فکر کو قبول کر لیا تو ان کے اندر طرح طرح کی بدترین برائیاں جنم لینے لگیں اور مکمل طور پر پیدا ہو کے اپنے عروج پہ پہنچ گئیں، یہاں تک کہ ناظرین وہ قوم ہم جنس پرستی جیسی لعنت میں مبتلا ہو گئی۔ یعنی اس دنیا میں سب سے پہلے، اگر میں کہوں تو غلط نہ ہوگا ناظرین، اور لبرل ذرا سن لیں کہ میرا جسم میری مرضی کا نعرہ سب سے پہلے جس قوم نے ناظرین بلند کیا وہ قوم حضرت لوط علیہ السلام کی قوم یعنی قوم سدوم تھی۔ ناظرین کرام، قوم سدوم 5 لاکھ آبادی پر مشتمل، یعنی 5 لاکھ لوگوں کی آبادی پر مشتمل 5 بستیاں تھیں جو اس دنیا میں سب سے پہلے ہم جنس پرستی جیسے گھٹیا ترین فعل میں مبتلا ہوئے۔ یعنی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم اس وقت کے LGBTQs، اس وقت کے مائی باڈی مائی چوائس کے علم بردار تھے، بلکہ یوں کہیں کہ اس وقت کی قوم سدوم آج کے LGBTQs کے اجداد ہیں ناظرین، جنہیں شیطان نے باقاعدہ اس گندے اور غلیظ فعل کی طرف نہ صرف لگایا بلکہ انہوں نے اس کے اندر بہت زیادہ لذت محسوس کی، جنہیں حضرت لوط علیہ السلام نے بے انتہا سمجھایا، مگر اہل سدوم حضرت لوط علیہ السلام کی نصیحت پر ان کا تمسخر اڑاتے اور اللہ کے عذاب کو دعوت دیتے تھے کہ لے آؤ، جو اللہ تمہیں عذاب کا کہتا ہے اس کا انتظار کرتے ہیں، غرور و تکبر کرتے رہے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے ناظرین جس طرح آج کے دیسی لبرلز سیکولرز اور فحاشی کے دلدادہ نصیحتوں کو جھٹلاتے اور اللہ کے عذاب کو دعوت دیتے۔ پھر کیا ہوا؟ آئیے ذرا تاریخ میں آپ کو لے کے چلتا ہوں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس شہر کی 5 بستیوں کو اپنے پروں پر اٹھا کر آسمان کی طرف بلند کرتے ہیں، زمین کو آسمانوں تک اٹھا کر پلٹ دیتے ہیں، آسمان سے راکھ اور پتھروں کا مینا برستا ہے۔ قدرت نے ان کے خلاف ایک ٹارگیٹڈ آپریشن لانچ کیا ناظرین، برسنے والے گائیڈڈ پتھروں کے ذریعے ان کو ٹارگٹ کیا گیا اور جس کو ٹارگٹ کیا جاتا تھا وہ مر جاتا، اور آج وہاں بدبودار ڈیڈ سی موجود ہے۔ حیران کن بات یہ ناظرین کہ سمندر کے اس خاص حصے میں کوئی جاندار مچھلی، مینڈک وغیرہ زندہ نہیں رہ سکتے، اسی لیے اس سے بحر مردار یعنی ڈیڈ سی کہا جاتا ہے۔ اس کے مغرب میں اسرائیل اور مشرق میں اردن واقع ہے۔ بحر میت یا بحر مردار کا علاقہ ناظرین سطح سمندر سے 420 میٹر یعنی 1378 فٹ نیچے ہے۔ اس جھیل کی لمبائی تقریباً 67 کلومیٹر یعنی 42 میل اور چوڑائی تقریباً 18 کلومیٹر یعنی 11 میل ہے۔ اس کا پانی حد درجے نمکین ہے، یعنی عام سمندروں سے تقریباً 10 گنا زیادہ ناظرین نمکین ہے۔ اس کے ارد گرد کی زمین جو کبھی دنیا کی سب سے زیادہ سرسبز و شاداب زمین تھی ناظرین، آج وہاں بنجر اور صحرائی زمین میں تبدیل ہو چکی ہے، اور اب یہ دنیا کا ایسا مقام ہے جہاں زندگی پنپ نہیں سکتی۔ میرے رب کی شان حق ہے ناظرین، میرے رب کا فرمان حق ہے، میرے رب کا قرآن حق ہے۔ ایسا حق ہے کہ 1450 برس پہلے قرآن نے اپنے سینے پر سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 35 میں کلمات محفوظ کر لیے کہ ہم نے عقل مندوں کے لیے اس بستی کا نشان نظر آتا ہوا چھوڑ دیا۔ پھر 1450 برس کے بعد ناظرین کچھ سال پہلے بحر مردار کے ساحل پر قوم لوط کی بستیوں کے باز تباہ شدہ آثار نمایاں ہوئے تو دنیا نے دیکھ لیا کہ یہ وہی قوم تھی جسے اللہ تعالیٰ نے ساری نعمتوں سے نوازا تھا، مگر یہ شیطان کے سکھائے ہوئے ایک ایسے گندے، گھٹیا اور بدبودار فعل میں مبتلا ہو گئے کہ اللہ نے ان کے وجود کو ہی صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ لہٰذا آج بھی ناظرین LGBTQs کے جو پیروکار ہیں ان کو سمجھنا چاہیے کہ ہم اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں۔ آئیے